बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनमोल उर्फ पिंकी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हमने खदशात का इजहार किया था और ऐसे ही नहीं, आईजी सिंध जब इस तरह की बातें करेंगे तो फिर ज़ाहिर है खदशात बढ़ जाते हैं। अभी ताज़ा खबर यह है कि अनमोल पिंकी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसके बाद इनको फौरी तौर पर SIUT मुंतकिल करने का फ़ैसला हुआ है और बाकायदा सिंध हुकूमत की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अनमोल उर्फ पिंकी की तबीयत नहायत ख़राब है, नासाज है। अब ये हाई प्रोफाइल केस चुके है, इस लिहाज से इस खातून कैदी अनमोल उर्फ पिंकी को आज SIUT मुंतकिल किया जाएगा। इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी सामने आ गया और इसमें लिखा हुआ है मोस्ट अर्जेंट, और इस पे बताया जा रहा है सब्जेक्ट प्रोविजन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पुलिस एस्कॉर्ट फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट SIUT कराची, द एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कराची रेंज, इनको ये लिखा गया है मोस्ट अर्जेंट। और ये किसकी तरफ से आया है? इंस्पेक्टरेट जनरल सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस, वहाँ से ये मुरासला जारी हुआ है कि जी हमें फौरी तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी को SIUT ले जाना पड़ेगा, जो कि ख़ास एक इदारा है, हॉस्पिटल है, जो गुर्दों की तकलीफ़ के हवाले से जाना जाता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अनमोल उर्फ पिंकी के तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात का कहा गया है, हिदायत की गई है। सिंध जेल हुकाम ने कराची पुलिस से खुसूसी पुलिस स्क्वाड तलब की है कि खुसूसी पुलिस दी जाए, इसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करनी है, इसकी जान को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अनमोल उर्फ पिंकी 23 फौजदारी मुकदमात में मतलूब है। जेल हुकाम ने मुरासले में ये लिखा है, खातून कैदी की मुंतकिली के लिए लेडी पुलिस और APC तलब की गई है। SIUT मुंतकिली के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। IG जेल खाना जात ने मामले को इंतहाई हंगामी करार दिया है। IG कह रहा है कि हंगामी तौर पर हमें सिक्योरिटी चाहिए, हंगामी तौर पर इसको लेकर जाना है। खातून कैदी की सिक्योरिटी इंतजामात की सीनियर सतह पर निगरानी की भी हिदायत की गई है। ये सब क्यों है? इसलिए कि IG सिंध ने कह दिया था कि इतने लोगों के नाम हैं और वो वेल कनेक्टेड लोग हैं, उसमें मीडिया से भी हैं, उसमें साफ़ी भी कहे जा रहे हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, तो लिहाजा कोई इसका साथी दीगर लोग के नाम ना आ जाए, कुछ ना हो जाए तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। दूसरी बात ये कि बकौल IG सिंध के कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसा शख्स खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ऐसी खातून कोई भी, कि घर वाले भी बदनाम हो गए, हम पकड़े भी गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो तभी ये खदशात हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। अब इसको ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, और अब SIUT ले जाने का मतलब है कि इनको या तो गुर्दों का कोई मसला है या इस तरह का कोई और मामला आ गया है, काफ़ी हालत बिगड़ रही है, जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ है, इसकी जान को कितना ख़तरा है, क्योंकि इसके पास बहुत से राज हैं और बहुत चीज़ें इसने बताई भी हैं, कई लोगों के नाम ले लिए हैं। आपको पता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ नाराज़ हो गए कि जी ये मेरा नाम भी ले रही है, पार्लियामेंट में मामला चला गया। फिर इसने ये भी बयान दे दिया था कि मुझे कहा जा रहा है बनी गाला वाले का नाम लो, बनी गाला वाले का नाम लो। शुरू में जो बयान आया जिसने तहलका मचा दिया, कुछ ख्याल ये है कि इसने जानबूझकर इसको सियासी रंग देने की कोशिश की। इस तरह और लोगों के नाम आ रहे हैं। इसमें यह बात भी सामने आई कि इसका शिकार, ये कहें कि जो नशा बनाती थी, अब कोकेन या दीगर जो भी, उसमें यह हुआ कि बड़े सियासतदानों के बच्चे भी इस दुनिया से चले गए, वो भी इस नशे के आदी हुए। ये कहती है जी उन्होंने ओवरडोज ले लिया, ये इसका बयान है, चीख कर दे रही थी कि जो जिन्होंने ओवरडोज कर ली नशे की, वो भी मेरे ऊपर डाल रहे हैं कत्ल, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो अब वो सियासतदान तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन जाहिर है कि औलाद बिछड़ गई, उसका गम, उसका दुख, कर्ब तो उनके साथ है। तो बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और अब इसमें खदशात अपनी जगह थे और फिर अचानक ये खबर आ गई कि इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इसको SIUT ले जाना पड़ रहा है। तो सोचिए कि मामला किस कदर बिगड़ चुका है। दूसरी तरफ जनाब, अब जब बनी गाला की बात ही हो गई है तो मैं आपके सामने एक तहलका खेज़ खबर रख रहा हूँ, जो कहते हैं जी वो ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म शुद्ध फ़लाँ, ये वो, ये तो पहले ही हो गया। राना सनाउल्लाह से लेकर दीगर लोगों ने कहा कि जी हमारे अंदाज़े गलत हुए, हमारा ख्याल था वो नशे का आदी है, वो नहीं रह सकेगा जेल में, उसने हम सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इनके लीडर तो 2 दिन ही जेल में गुजारते थे और उसी वक्त डील की कोशिशें हो जाती थी। यहाँ जनाब 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 3 साल होने लगे हैं, और अब हाल ये है कि फिर खबर सामने आ रही है। यासिर हुसैन साहब ब्यूरो चीफ हैं सुनो न्यूज़ पेशावर के और एक्स सीनियर रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद में फाइनेंस जनरल सेक्रेटरी रहे PPC के, और इस तरह दीगर PTV से लेकर आप न्यूज़, दुनिया न्यूज़, दीगर इदारों में काम कर चुके हैं।
انہوں نے کیا خبر شیئر کی ہے، ایکس پر پوسٹ کی ہے۔ اب ذمہ دار آدمی جب یہ کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر تنقید کا نشانہ بن سکتا ہے، اپنے صافی پوچھیں گے جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، تو یہ ایسی نہیں بات کی جاتی۔ تحریک انصاف کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، عمران خان نے اپنی رہائی کیسوں کی واپسی سے مشروط کر دی، توشہ خانہ 2 القادر ٹرسٹ کی واپسی آفر، یعنی یہ کیسز تو ختم کرنے کی آفر خان صاحب کو آ گئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جی یہ کیسز بنائے گئے، ان کو ختم کیا جائے، واپس کیے جائیں، یا جو بھی ہے دباؤ جس طرح عدالتوں پر ڈالا جاتا ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس کی واپسی کی تو آفر آ گئی، لیکن 9 مئی معاملے پر کسی قسم کی بھی چھوٹ نہ دینے کا واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جی اس معاملے پر نہیں ہو سکتا، وہ تو ہوگا، جس کے بارے میں ابھی رانا ثناء اللہ نے کہا جی دیکھیں اس پہ معافی بھی نہیں مانگی، تو یہ کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تو کہا تھا کہ پہلے اس میں معافی مانگے، نہیں معافی نہیں مانگی، تو بات چیت تو اب ڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ ان کے نہیں تھے، لیکن غریدہ فاروق نے جب کہا تھی بات چیت ہو رہی ہے، ڈائریکٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ وہ تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ جی میں نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، لیکن بات یہ تھی کہ 9 مئی پر معافی مانگے بغیر ہو رہی ہے، اس طرح وہ شکوے کر رہے تھے اپنے طور پر۔ خیر جناب، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی پر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ عمران خان نے جواباً جیل ہی میں رہنے کا کہا تو پھر سر جوڑے گئے۔ خان صاحب نے کہا جی اچھا نہیں، کیسز اس طرح کوئی ایک بھی رہتا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر میں پھر جیل میں ہوں۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ کہ سر جوڑ دیے گئے، جب جواباً خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے پھر جیل میں ہی رہتا ہوں۔ پارٹی کے ایک اہم صاحب کی خدمات واپس لے لی گئیں، یہ جی اہم ذرائع سے خبر کوٹ ان کوٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب کو پھر آفر ہو رہی ہے اس خبر کے بقول، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے وہی باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ چیزیں بڑی آگے تک چلی گئی تھیں لیکن نتیجہ اس کا نہیں نکل رہا، بات چیت کا ہے، ابھی بات ہی ختم کر دی۔ سہیل آفریدی نے کہا جی خان کی بات ہو ان کے ریلیف کے لیے میں کسی سے بھی ملوں گا، تو محسن نقوی سے انہوں نے ملنا ڈینائی نہیں کیا۔ اب ان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے، پہلے سے ہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے جی 50 MPs ہیں وہ الگ کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک بننے لگا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب خوش نہیں ہے سہیل آفریدی سے، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب پریشر اندر سے بھی بلڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی پریشر ہے سہیل آفریدی پر کہ اپنے لوگ خلاف ہیں تو لے آئیں، عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، بجٹ پاس نہیں ہو سکے گا، تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے جو پیغام آئے گا وہ جو نہیں مانے گا وہ پھر فارغ ہو جائے گا، کیونکہ اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کر گئے تھے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آ رہے ہیں اور عہدے لے رہے ہیں، تو سوچئے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی سے خفیہ ملاقات کا محور عمران خان تک رسائی اور سیاسی تناؤ میں کمی تھا، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں کہ جی سیاسی تناؤ میں کمی ہونی چاہیے، تو کہا گیا جی پھر خان تک رسائی دے دیں، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیں فواد چودھری کتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ عید کے بعد تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا، جو قومی حکومت کی وہ بات کرتے ہیں بار بار۔ پہلے انہوں نے چند دن پہلے کی بات ہے، ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ ہماری کوششیں بھی جاری ہیں، دلچسپ جملہ کہ یہ جو ہم سب مل کر بیٹھ رہے ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی ہماری کوششیں بھی جاری ہیں، کچھ لوگوں کی بھی کوششیں جاری ہیں، ہمیں بھی کامیابی ملی ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی کامیابی ملی ہے، اور آگے چل کر مکمل اندھیرا نہیں ہے، بجٹ کے بعد حالات میں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی، بجٹ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں ان کی بات آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، کہہ رہے ہیں قومی حکومت اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف پیش قدمی ہے، اور یہ سنیے ذرا کیا جملے ہیں ان کے، کیا بات کی ہے فواد چودھری نے، یہ سنیے گا۔ یہ فواد چودھری ایسے نہیں کہہ رہے، وہ لگے ہوئے ہیں کافی عرصے سے۔ حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس میں آپ کو اور تیزی نظر آئے گی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور میں ایک بڑی کانفرنس، کہہ رہے ہیں حکومت کی طرف اب کچھ نہ کچھ چیز بڑھ رہی ہے، حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس میں آپ کو اور تیزی نظر آئے گی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور میں ایک بڑی کانفرنس ہو جس میں مولانا فضل الرحمان اور پیر صاحب پگاڑا اور جو ایون پی ٹی آئی، ان تمام پارٹیوں کو ہم اکٹھا کریں۔ اب یہ قومی حکومت کے لیے گرینڈ اپوزیشن ہے، اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو تیزی سے چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف ہم قدم بڑھائیں۔ یہ لیں، اچھا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، گرینڈ اپوزیشن قومی حکومت کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور پھر گرینڈ اپوزیشن ہے، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کیونکہ ان سے تو معاملہ حل نہیں ہو رہا نا، ان کے ہوتے کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں چیزیں کہ 2 یونٹ استعمال کیے ہیں، اور استعمال شدہ بجلی کی قیمت لکھی ہوئی ہے بل پر 69 روپے، 69 روپیز، اور بل کتنا آیا ہے 2877 روپے، 2 یونٹ کا بل 2877 روپے آیا، جبکہ بجلی کی قیمت جو استعمال کی ہے سرکاری طور پر وہ بھی 69 روپے، 70 روپے سے 1 روپیہ کم، لیکن بل کس طرح آ گیا، فکس چارجز، فلاں ٹیکس، یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر
ابھی پچھلے 5 سال میں 90 فورن کمپنیاں یہاں سے چلی گئی ہیں. ڈاکٹر قیصر منگالی مشہور و معروف اکانومسٹ ہیں, انہوں نے بتایا ہے. تو مجھے بتائیں چیزیں کیسے آگے چلیں گی. آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ زلزلہ آیا ہے اور جہلم میں یہ بڑا شدید زلزلہ محسوس کیا گیا اور اس سے کافی نقصان ہوا ہے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پنجاب کے علاقے جہلم گرد و نواح میں 4.8 شدت کا زلزلہ آیا. زلزلے کی زمین میں گہرائی 12 کلومیٹر تھی. مرکز جہلم سے 58 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع تھا اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر نقصانات کی اطلاعات ہیں کہ اس میں نقصان بھی کافی ہوا ہے اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. ہلاکت کی بھی خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. یہ عید کے موقع پر یہ بڑی ایک قدرتی آفت کی خبر ہے اور گھروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, چھتیں گرنے کی بھی خبر ہے. یہ بھی ابتدائی اطلاعات ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو یہ ابھی چونکہ کچھ دیر پہلے یہ زلزلہ آیا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ اچانک یعنی جہلم کے مقام پر یہ ہوتا ہے. اکثر ہم نے دیکھا, پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے تسلسل سے آ رہے ہیں, لیکن افغانستان علاقہ یا سینٹرل ایشیا کا ہوتا ہے جس کے زلزلے اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے جاتے ہیں جو حال ہی میں زلزلے آئے ہیں. یہ ابھی حالیہ دنوں میں تو پہلی دفعہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جہلم کے قریب اس طرح یہ زلزلہ آیا ہے اور وہیں پر چند کلومیٹر دور ہی اس کا مرکز تھا. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.